نہ کر، مصائب ہے غریب کی غربت کی کہانی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ ہائے قبول کرے۔ میں سفر کر کے آیا ہوں آپ لوگوں کا مہمان، حسین کا ذاکر۔ تمام ماتمیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں، مصائب غریب کی غربت کی کہانی ہے، کوشش کیا کر غریب بن کے سنا کر۔ جو پردے میں بی بی آئی ہے وہ تیرے اور میرے نعروں کی خاطر نہیں آئی، طالب علموں آنکھوں سے پڑھا ہے، وہ آئی ہے تیرے ایک آنسو کی خاطر۔ آنسو اتنا قیمتی کیوں ہے؟ تاریخ والے لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ کوشش کیا کر جو بی بی اتنا سفر کر کے آئی ہے وہ خالی نہ جائے۔ شاید میں فوراً مصائب کا جملہ کہہ دیتا، لیکن کوشش یہ تھی کہ میں مصائب کا جملہ سمجھا کے پڑھوں تاکہ ماتم کا حق ادا ہو۔ میں پہلا لفظ مصائب کا کہنے لگا ہوں، جتنے عزادار بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، کم از کم ہر ماتمی کی اتنی ہائے سننا چاہتا ہوں کہ ماتم کا حق ادا ہو۔ جس علی کی اتنی عظمت تھی، جس علی کی اتنی عزت تھی، وہی علی دیکھتا رہا مسلمان بطول کو مارتے رہے۔ امیر تھا جس نے ہائے نہیں کی، امیر تھا جس نے ہائے نہیں کی۔ جی اللہ ماتم قبول کرے، اللہ ہائے قبول کرے، جزاک اللہ۔ جی چلو، جس بندے نے ابھی دکھ سمجھ نہیں آیا، میں ہوں امتی، کھول کے پڑھ نہیں سکتا، ایک اور اشارہ کرنے لگا ہوں۔ دکھ میں بی بی کا ایک ہی پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا اس وقت جب ہر ماتمی ماتم کے لیے تیار ہوگا۔ میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ہر عزادار کو بطول کے دکھ سمجھ آ جائے۔ کتنی غریب ہے وہ بی بی، کتنی مظلوم ہوگی وہ بی بی جس کی عمر 18 سال تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی حوصلہ، حوصلہ۔ جی چلو ایک اور دعا مانگو، آپ لوگ جتنے ماتمی بیٹھے ہو، آپ کی ہائے تائید ہوگی۔ میرے اللہ ہم سارے ماتمی مل کے دعا مانگتے، ماتمی ہائے کرے، باقی کوئی کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ جسے دکھ سمجھ آئے وہ ضرور ہائے کرے، جس کی چھوٹی اولاد ہے، جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں وہ ہائے ضرور کرے۔ میرے اللہ ہم سارے ماتمی مل کے دعا مانگتے ہیں، کسی بھی رئیس کی بیٹی کو اس کے نوکر نہ مارے۔ امیر تھا جس نے ہائے نہیں کی، امیر تھا یار۔ رو رو کے بابا دربار سے آئی ہے بی بی خالی، رو رو کے قبر پہ کہہ رہی تھی بابا قبر سے باہر آ، جس ممبر پہ تو بیٹھتا تھا اسی ممبر سے میں جھٹلائی گئی ہوں۔ بابا حق نہ دیتے مجھے دکھ نہیں تھا، بابا اتنا تو نہ کہتے بطول تو مسئلے سے بھول گئے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ جی ماتم کی صدا ہونی چاہیے، ماتم کی صدا ہونی چاہیے، ہر ماتمی کا ہاتھ سر پہ ہونا چاہیے۔ جی رو رو کے کہہ رہی تھی بابا مسلمان ہنس ہنس کے کہتے تھے بطول مسئلے سے بھول گئی۔ سید معاف کرنا، جتنے سید بیٹھے ہو ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا، جتنے سید بیٹھے ہو۔ بابا جی ہے اجازت؟ میں ایک بطول کا دکھ پڑھنے لگا ہوں، متبادل لفظ نہیں ملے ورنہ یہ لفظ کبھی نہ کہتا۔ کسی ماتمی عزادار کو دکھ ہو، مسافر سمجھ کے معاف کر دینا۔ میں ایک دکھ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ 28 سفر محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، 28 سفر، 29 سفر کا دن گزرا، میں یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ بھائی جان 30 سفر کا دن گزرا، یکم ربیع الاول کا دن، 2 ربیع الاول کا دن تھا، بطول کا دروازہ تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں تعزیانے تھے۔
اللہ مان. آپ جتنے ماتمی بیٹھے ہو آپ لوگوں کا ہاتھ سر پہ ہونا چاہیے. باہر سے شور بلند ہوا, اندر سے بی بی نے پوچھا کون ہے, باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیج ورنہ ہم اندر آ جائیں گے. بی بی رو کے کہتی ہے حیا کر, اندر زینب بیٹھی ہے, حیا کر, اندر کلثوم بیٹھی ہے. ایک مسلمان کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, جلدی کرو دروازہ کھولو. سید معاف کر دینا. مسلمانوں نے دروازہ کھولنے کے لیے دھکا لگایا, بطول نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی. ایک مسلمان آگے بڑھا, اس نے دروازے پہ لکڑیاں رکھی, صرف رکھی نہیں لکڑیوں کو آگ لگائی. آگ صرف لکڑیوں کو نہیں لگی, آگ کی وجہ سے دروازے نے جلنا شروع کیا. دروازہ لکڑی کا نہیں تھا, اس کے اندر لوہے کی میخیں تھی, آگ کی وجہ سے میخیں سرخ ہوئی. ایک مسلمان آگے بڑھا, اس نے چلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا, چلتا ہوا دروازہ بطول کے اوپر گرا. نیچے بطول, اوپر دروازہ, اوپر سے فوج. آواز آئی یا علی, او میری پسلیاں ٹوٹ. ماشاءاللہ بڑی منظور تے مقبول مجلس. مالک کائنات مانی علی مجلس دی صفحے ماتا بچھائی اپنی پاک بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرماوے. مجلس پاک دا ثواب اس گھر دے خاندان دے